السلام علیکم جی. عید کے بعد پہلا دادا پوتا شو، اور دادا پوتا شو جو ہے اس کے اندر آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات، اور بلکہ ہمارے جوابات بھی کیا، آپ کے ہی جوابات. تو بہت سارے احباب جو ہیں وہ مختلف موضوعات کے اوپر جو ہے وہ اپنی بھی بات کرتے ہیں، جو یقیناً ہم سے بہتر ہوتی ہے. ہم اس کو آن ایئر کرنے جاتے ہیں. سیکھنے سکھانے کا یہ عمل جاری رہتا ہے. آپ سے بھی التماس ہے کہ اگر آپ اس پروگرام میں شریک ہونا چاہیں تو اپنا جو ہے وہ آڈیو یا ویڈیو میسج جو ہے وہ ہمیں بھیجیے. ہم اس پروگرام کے اندر اس کو شامل کریں گے اور یوں آپ بھی اس عمل کا حصہ بن جائیں گے. تو نیچے وہ واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے جس پہ آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں اپنی آڈیو یا ویڈیو. آپ کی کال اٹینڈ نہیں کی جائے گی، آپ کا سوال لیا جائے گا اور اسے پروگرام میں شامل کیا جائے گا. تو آج کا پہلا سوال. السلام علیکم، میں فیصل عزیز بات کر رہا ہوں امریکہ سے. اور میرا سوال تھا کہ ابھی ریسنٹلی جو حادثہ ہوا ہے پاکستانیوں کے ساتھ، اس کے متعلق میرا سوال تھا کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ غریب لوگ تھے اور یہ وہاں پر جاب کے لیے جا رہے تھے بیرون ملک. تو مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ 28-35 لاکھ روپے دینے والے کیا غریب ہو سکتے ہیں؟ اور امریکہ آنا یا پھر یورپ آنا، مطلب کس نے کہہ دیا کہ یہاں پر پیسوں کی ریل پیل ہوتی ہے اور بہت آسانی سے آپ کما سکتے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو بس میرا سوال یہ تھا کہ یہ غریب تھے یا ان کو ہوس تھی پیسوں کی؟ برا نہیں مانے گا، کیونکہ اتنے پیسے رکھنے والا غریب نہیں ہو سکتا. میں نے سنا ہے جہاں پر یہ لوگ رہتے ہیں وہاں پر جو آلریڈی لوگ گئے ہوئے ہیں باہر کنٹری میں، ان کے بڑے بڑے محلات بنے ہوئے ہیں، تو اس کو دیکھ کر ان کو ہوتا ہے کہ ہم بھی باہر جائیں. تو کیوں نہ آپ جیسے لوگ جو دانشور ہیں کچھ تھوڑا گائیڈ کریں ہمیں بھی اور ان لوگوں کو بھی گائیڈ کریں کہ باہر جا کے پیسے نہیں لگے ہوتے، بہت مشکل ہوتی ہے اور اتنا آسان نہیں ہوتا. آپ کماتے بھی ہیں اور یہاں پر خرچ بھی کرتے ہیں، کیونکہ بہت ایکسپینسو ہوتا ہے یہاں پر. گھر کا خرچہ، باقی چیزوں کا خرچہ بہت ایکسپینسو ہوتا ہے. میں تو یہاں رہتا ہوں امریکہ میں، مجھے پتہ ہے کتنی مشکل ہوتی ہے یہاں پر رہنے میں، اور کوئی خوشی سے نہیں رہتا یہاں پر، لیکن پھر بھی مجبوری ہوتی ہے کہ میرا کیریئر ایسا ہے، میں سائنٹسٹ ہوں تو میرا کیریئر ہے، اس وجہ سے میں یہاں پر امریکہ میں رہتا ہوں. اگر مجھے موقع ملے تو میں پاکستان آنا چاہوں گا. تو پلیز آپ جیسے دانشور ان ایسے لوگوں کو گائیڈ کریں، بتائیں کہ آپ لوگ غریب نہیں ہیں، آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، آپ کاروبار کر سکتے ہیں، پاکستان میں بہت اچھا کاروبار کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. جی، آپ نے بہت صحیح اور درست نشاندہی کی، اور یہی وہ ٹریجڈی ہے جس کا المیہ ہے. لیکن ان لوگوں کو آپ سمجھا نہیں سکتے. آپ اس بات پہ یقین کریں گے کہ ایک فیملی کا ایک بچہ گیا، وہ ڈوب کے مر گیا، انہوں نے دوسرے بچے کو تیار کر دیا. بھائی آپ ان کو سمجھائیں. آپ پتھر کو کے ساتھ سر پھوڑنا شروع کریں، ہو سکتا ہے اس پتھر میں سے پانی نکل آئے. وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے سر. بہت کوشش کر کے دیکھی ہے، بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے ہمارے میڈیا کے دوستوں نے اس کے اوپر بڑی بڑی رپورٹس کیے ہیں. وہ جو اس علاقے کے گاؤں دیہات کے جو لوگ ہیں وہ یہ بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے. آپ ان کے ساتھ 4 گھنٹے ڈائلاگ کر لیں، وہ آپ کی بات بالکل کہیں گے بالکل درست ہے، لیکن اگلا بچہ تیار ہے. پچھلے کی لاش ابھی نہیں آئی، لیکن اگلا اسی کشتی کے راستے جانے کے لیے تیار ہے. تو اس لیے ان کو اللہ ہی کو ہدایت دے دے، ان کے جو ذہن ہیں ان کو موڑ دے، ادروائز انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے. تو آپ نے اچھی نشاندہی کی ہے. ہم کرتے رہتے ہیں اپنے تئیں، اپنی بساط اپنی اوقات کے مطابق بتاتے رہتے ہیں لوگوں کو. آج ہی ایک صاحب نے سوشل میڈیا پہ ریکویسٹ بھیجی ہوئی تھی کہ یہ شیئر کر دیجئے کہ ان کی ایک کمپنی ہے UAE میں، وہاں پہ انہیں ٹائلز لگانے والے مستری چاہیے. جو ٹائلز لگانے والے ایک اسپیشلائزڈ مستری ہوتے ہیں. تو 1300 درہم جو ہیں وہ ان کی جاب ہوگی. اگر 1300 درہم کا مطلب ہے 65 کا درہم بھی لگایا جائے تو تقریباً آپ سمجھ لیں یار 1 لاکھ روپیہ ہو گیا. اور اگر نیت کے ساتھ پاکستان میں کام کرنے والا بندہ ہو، ٹائل لگانے والا، تو ظاہر 1300 درہم سے اس نے کھانا بھی تو کھانا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جانے آنے کی ٹکٹ بھی پوری کرنی ہے. صرف دبئی میں کام کرنے کا تو نہیں نا، ٹھیک ہے. تو 1300 درہم جو ہے
وہ جیسے ہی اپنا اللہ بھلا کرے آپ کا وہ اس میں سے اس کے خرچے نکلیں گے تو واپس بھیجنے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. یہاں پہ رہتے ہوئے اور یہاں پہ اتنا کام ہے, اگر کوئی کسی کو کام آتا ہو تو, ہاں کام نہ آتا ہو یا نیت نہ ہو تو الگ بات ہے. تو بہرحال لاہور سے لیبر پوری نہیں ہوتی, دوسرے دیہاتوں سے آ کے لوگ یہاں پہ جابز کرتے ہیں اور ان کے پاس جاب ہی ختم نہیں ہوتی. ایک جاب ابھی ان کی چل رہی ہوتی ہے, وہ دوسری پکڑ لیتے ہیں, یہ دونوں چل رہی ہوتی ہیں, تیسری پکڑ لیتے ہیں, تینوں ہی نام مکمل چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. تو یہ ہے اصل میں کام کی اور کمٹمنٹ کی بات ہے. اور جب یہاں پہ جو بھی اچھے لوگ ہیں ان کو لوکل جاب بھی ختم نہیں ہوتی, لوکل اسائنمنٹ بھی ختم نہیں ہوتی. خیر, آپ نے نشاندہی کی, بہت شکریہ. ہاں رضی صاحب السلام علیکم. آپ کے میسیج دکھتا رہتا تھا, پھر اس میں یہ دادا پوتا کا آگے جس میں آپ کا یہ موبائل نمبر مل گیا. میں نے بھی پہلے 1-2 مرتبہ کچھ چیزیں بھیجی تھی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ گورنمنٹ نے جو کل $100 ارب کا جو اس کا جو انویسٹمنٹ کا پورا ایک وہ کیا, ریوائول آف انویسٹمنٹ اور سب کچھ, تو اس میں ایک بات میری طرف سے ہے, اگر آپ یہ آگے پہنچا سکیں تو پہنچا دیجیے گا کہ ساری چیز شروع ہوتی ہے ایکسپورٹ ڈاکٹرائن سے, ایکسپورٹ رجیم سے. اور اس میں ایکسپورٹ رجیم میں پوری دنیا میں ہر آدمی اس کو فالو کرتا ہے, چاہے چائنا ہو, دنیا کا ہر ملک اس کو فالو کرتا ہے. اور ایکسپورٹ رجیم کا جو بنیادی فلسفہ ہوتا ہے نو ڈبل ٹیکسیشن. اور نو ڈبل ٹیکسیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پہ جو ایکسپورٹنگ کنٹری ہوتا ہے نا, ایکسپورٹر ہوتا ہے ایکسپورٹنگ کنٹری, ان کی طرف ٹیکسز نہیں لگائے جاتے. امپورٹر یا امپورٹنگ کنٹری ٹیکسز لگاتا ہے, بہت سے نہیں بھی لگاتے. وہ جو ہو جاتا ہے یورپین ممالک ہیں, GPS کرتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایکسپورٹ رجیم یا ایکسپورٹ ڈاکٹرائن کو ہر آدمی اوبے کرتا ہے. جی, آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کہی ہے. اور ہم پلاٹ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے, ہم فائلیں ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. اور اگر ہم پلاٹ کسی اوورسیز کو بیچ بھی دیں گے تو ایک ہی دفعہ پیسے آئیں گے. جو ایکسپورٹس ہیں, کنزیومبل گڈس کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ ہر سال ہو سکتی ہیں اور مسلسل ہو سکتی ہیں اور مسلسل روزگار کا ذریعہ لا سکتی ہیں. سروسز ایکسپورٹس ہو سکتی ہیں. تو اس کے لیے باقاعدہ ایک ڈاکٹرائن ہونا چاہیے. بالکل آپ نے صحیح کہا اور آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ جو $100 بلین کی انویسٹمنٹ کی بات کہی گئی ہے, اس کے اندر بھی صرف را مٹیریل کے ایکسپورٹ کی ہی بات کی گئی ہے. جی بڑے منرلز ہیں, جی منرلز تو ہیں, پھر تو نکال لیں گے تو پھر کیا کریں گے, وہ ویسے ہی اٹھا کے وہ پتھر جو ہوگا وہی ایکسپورٹ کر دیں گے. کیا اس کی ہم نے کوئی پیوریفیکیشن نہیں کرنی؟ اچھا اگر کرنی ہے تو کیا اس کے لیے مین پاور موجود ہے, کوئی سسٹم موجود ہے, کوئی سیٹھ موجود ہے جو وہ فیکٹری لگائے گا؟ ٹھیک ہے, یا پاک فوج نے ساری فیکٹریاں لگانی؟ تو اگر پاک فوج نے لگانی ہے تو کیا پاک فوج کے پہلے چلنے والے کاروبار منافع میں؟ کچھ خدا کا خوف کرے یار. ٹھیک ہے, ایسے ہی بس $100 ارب کی ایک فلم ہے جس کے پیچھے لگا کے چل پڑے ہیں. مطلب کہ گراؤنڈ پہ کچھ نہیں ہے لیکن بہرحال وہ ہے اپنی جگہ کے اوپر. السلام علیکم دادا جی, کیسے مزاج خیریت سے ہیں؟ دادا جی میرا نام جعفر حسن ہے اور پچھلے میں 4-5 سال سے آپ کو پروگرام سن رہا ہوں. میری ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی پروگرام کی ٹائمنگ جیسے پہلے آپ نے 40 منٹ ہوتی تھی تو پروگرام کی ٹائمنگ بڑھا دیجیے پلیز. دادا جی آپ کو پروگرام سنا تھا میں نے زندگی اسلامی والوں کے ساتھ اپنے سیمینار وغیرہ دیا تھا, بلوچستان کے مسائل پہ ایک بڑی زبردست سے حاصل گفتگو تھی. پھر اس کے علاوہ زمانہ گواہ جو پروگرام ہوتا تھا انہیں کا, اس میں اپنے گفتگو کی ہے, بڑی زبردست گفتگو تھی. میری ریکویسٹ ہے دادا جی کو ہسٹری سیریز کا کوئی پروگرام آپ کیجیے جس میں پتہ لگے کہ یار مطلب مسائل کیا ہیں, بلوچستان کے جیسے مسائل کیا ہیں, ان کا حل کیا ہے. اس کے علاوہ آپ نے ایک ولاگ کیا تھا بڑا عرصہ پہلے ہی یہ سپوت ڈھاکہ کے حوالے سے. دادا جی یہ وہ سوال ہیں جس کا جواب آج کی نوجوان نسل جاننا چاہتی ہے.
تو کائنڈلی اس حوالے سے پروگرام کو کیجیے، اس حوالے سے کوئی نشست کیجیے. اچھا، آپ کی وجہ آپ کی وساطت سے ہی ہم نے جو ہے ٹیلنگز جو ہے عمران شفیع صاحب کو سننا شروع کیا. بیٹھک کو ہم دیکھتے تو صرف آپ کی ہی گفتگو سننے کے لیے وہ بیسیکلی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا دادا جی، گزارش یہ ہے کہ قانون کے حوالے سے بھی دادا جی میرا سوال ہے کہ جیسے آپ اسحاق ڈار صاحب کی، یعنی آپ نے بڑے ایکم سے آپ نے کہا یار اسحاق ڈار آئیں گے تو مطلب اکانومی سنبھل جائے گی، یہ ہوگا، لیکن وہ چیز نظر نہیں آئی. ابھی آپ پیچھے اپنے ویلاگ میں بات بھی کر رہے کہ نواز شریف صاحب بس آنے لگے ہیں، تو کیا ایسا طریقے کہ لوگ ان کی پرفارمنس سے بھی نا امید ہو جائیں گے؟ اصل میں ہم لوگ ایک عرصے تک نا عمرانیت کا شکار تھے، اور ہمیں اس عمرانیت سے آپ نے نکالا، فتنہ عمرانی سے ہمیں آپ نے نکالا ہے. تو یہ نا لوگ، اصل مسئلہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو اس وقت عمران خان کو فالو کر رہے ہیں، ان میں سے وہ بہت سارے ایسے ہیں جو حقیقتاً اس کے فین نہیں ہیں، وہ اکثر میں نا امید ہو چکے ہیں اس موجودہ حکومت کی پرفارمنس سے. تو ان کو لگ رہا ہے کہ شاید یار یہ عمران خان بہتر کر رہا تھا. اصل میں عمران خان کے کوئی اتنے فین نہیں ہیں. اچھا دادا جی، ایک اور جو بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آرٹ اینڈ لٹریچر کے حوالے سے، جیسے آپ نے ایک پروگرام کیا تھا افضل صاحب کے ساتھ پنجابی کے حوالے سے، یار آرٹ اینڈ لٹریچر کے بغیر جو معاشرہ گھٹن زدہ معاشرہ ہے، جس معاشرے میں آرٹ اینڈ لٹریچر نہ ہو، اس سوسائٹی کے اندر نوجوان کے پاس ایک اس پر کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی انرجی کو کوئی ریگولرائز کر سکے، جس کی وجہ سے معاشرہ گھٹن زدہ معاشرہ ہوتا ہے. مادر کے ساتھ اور ہمارے معاشرے کا یہی حال ہے. تو اچھا لگتا ہے آپ کی گفتگو سن کے، جب آپ ایسا لگتا ہے جب آپ آرٹ اینڈ لٹریچر اور آرٹ اور کلچر میں بولتے تو یار لگتا ہے کہ یار بندہ اس شعبے کا ماہر ہے. جب آپ اکانومی پہ بات کرتے تو لگتا ہے کہ یار یہ بندہ ہے ہی اسی شعبے کا. تو اس وجہ سے دادا جی اچھا لگتا ہے آپ ان موضوع پہ پروگرام کیا کریں، اپنے پروگرام کی کائنڈلی ٹائمنگ وغیرہ تھوڑی سی بڑھا دیں. اچھا لگتا ہے آپ کی باتیں سننا، آپ کی گفتگو سننا. اور ایک اور بات دادا جی میں یہ کہوں کہ جو باتیں آپ آج سے 4-5 سال پہلے کہتے تھے وہ لوگ اب کہہ رہے ہیں. آپ جو اصطلاحات اپنے پروگراموں میں استعمال کرتے، جیسے آج کل میں خالد محمود عباسی صاحب کا جو تنظیم سمیل ہیں ان کا پروگرام میں دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے بہت ساری اصطلاحات دیکھا وہ آپ کی بولی ہوئی استعمال کر رہی ہیں. پھر اس طرح دادا جی اور بھی ایک دو پروگرام میں نے دیکھے تو میں نے دیکھا یار وہ آپ ہی کی بولی اصطلاحات استعمال کریں. آپ نے ایک پروگرام کیا تھا آج سے 4-5 سال پہلے جس میں آپ نے کہا یار نواز شریف صاحب کو اور کیپٹن صفدر کو یعنی زہر دینے کی کوشش کی گئی. اچھا آج یہ چیزیں جو ہے 4-5 سال کی باتیں آج جا کے لوگ اس کی تصدیق کر رہے ہیں، بھی لوگ ہو رہے ہیں اس پہ یار یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں. وہ مطلب ایک ایسا لگتا ہے کہ آپ واقعی شاید شعبے کے باخبر ترین آدمی ہیں. تو کائنڈلی ایک اپنے شو کے ٹائمنگ بڑھا دیجیے، اور دوسرا دادا جی باقی جو موضوعات ہیں ان کو بھی ٹچ کیجیے. اب سننا چاہتا ہے اگر مثال کے طور پر. جی بہت شکریہ آپ کا جو ہے وہ بیسیکلی میں نا جو ہے وہ کوشش تو بہت کرتا ہوں، لیکن لمٹ ہوتا ہے جی ایک انرجی کا. وہ انرجی کا جو لمٹ ہے وہ اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے وہ نہیں ہوتا. یہ آپ کا 21 جون کا میسج ہے، اس کے بعد آپ نے 4 میسیجز کیے ہیں 22 جون کے. تو بہرحال ہم کوشش کریں گے، میں کوشش کروں گا باری باری ان کو بھی شامل کریں، اور تاکہ آپ کی بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے کہ آپ کے جذبات کیا ہیں ہمارے بارے میں. بہت شکریہ آپ نے ایسے جذبات کا اظہار کیا. السلام علیکم دادا جی، کیسے مزاج خیریت سے ہیں؟ دادا جی میرا نام جعفر حسن اور میں آسٹریلیا میں ہوتا ہوں. دادا جی اصل میں 3 سے 4 باتیں ہیں، جو سوال ہیں جو ذہن میں ہیں، اس سے میں 3 سے 4 کلپ ڈفرینٹ بنا لوں گا تاکہ مختلف پروگراموں میں آپ اس کو شامل کر لیں. یہ نہیں کہ میں چلیں جناب، یہ دونوں آپ کے کلپ آج ہم نے شامل کر لیے. آپ کا بہت شکریہ، آپ کے جذبات کا، آپ کے احساسات کا، اور یہ آپ کا میسج جو ہے پہنچ گیا. باقی آپ کے 3 میسیج جو ہیں وہ ہمارے پاس ادھار رہ گئے، وہ ہم ان کو وقتاً فوقتاً مختلف پروگراموں میں شامل کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی جی، آج کے دادا پوتا شو سے اتنا ہی. کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.